سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ جسے چاہیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دیں۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگوں سے عرب کے مشرکین مراد ہیں، ایک قول ہے کہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین مراد ہیں۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو۔ چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں لوگ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے مکے کی طرف رخ کر کے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور ایسے لوگ جو تبدیلی قبلہ سے قبل انتقال کر گئے اور بہت سے تھے جو شہید ہوئے۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان ضائع نہ کریں گی، یعنی تمہاری نمازیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت دوسری طرح سے ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض بیوقوفوں نے اس تبدیلی قبلہ پر اعتراض کیا تو اللہ نے آیت سے يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا تھا۔ اس سے یہودی بہت خوش ہوئے تھے، مگر آپ قبلہ ابراہیمی یعنی کعبۃ اللہ کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہودیوں نے حسد کی بنا پر اعتراضات کیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق اور مغرب سب کے مالک اللہ ہی ہیں۔ اس بارے میں دیگر کافی احادیث بھی مروی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ مکے میں 2 رکنوں کے درمیان صخرہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو اس بات کا حکم قرآن کے ذریعے سے دیا گیا یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اجتہادی امر تھا اور مدینہ آنے کے کئی ماہ بعد تک آپ اسی پر عامل رہے، اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے تبدیلی قبلہ کے خواستگار تھے۔ بالآخر دعا قبول کی گئی، بیت اللہ کی طرف پہلی نماز عصر پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نماز ظہر تھی۔ بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت ادا کر چکے تھے۔ پھر باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف
پڑھیں۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد القبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد ہے۔ نویلہ بنت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے جب ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز ہی میں گھوم گئے۔ مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچی۔ ہاں، اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبے کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناسخ کے حکم کا لازم ہونا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، گو وہ حکم پہلے ہی نازل ہو چکا ہو، کیونکہ اس لیے کہ ان حضرات کو عصر، مغرب اور عشاء کے لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ واللہ عالم۔ اب باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی یہودیے کہنے لگے، کبھی اسے قبلہ کہتا ہے کبھی اسے۔ انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو اسی طرف اللہ کا منہ ہے۔ بھلائی سب کچھ اسی میں نہیں آ گئی، بلکہ اصلیت تو ایمان کی مضبوطی ہے جو ہر حکم کے ماننے پر مجبور کرتی ہے، اور اس میں گویا مؤمنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم کی بجاوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اللہ کی حکم برداری کے ہیں۔ اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ ہر طرف گھمائے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے خادم ہیں، جدھر وہ حکم دیں گے منہ پھیر لیں گے۔ امت محمدیہ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ انہیں خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی خانہ کعبہ، جو اللہ وحدہ لا شریک کے نام پر بنایا گیا ہے اور جسے تمام تر فضیلتیں حاصل ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بڑا حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہماری آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ امت وسط کا مطلب پھر فرمایا ہے کہ اس پسندیدہ قبلے کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ہے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو اور تم دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی افضل تر نماز جو عصر ہے، جیسے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی بالکل درست ملا، اور دین بھی بہت واضح دیا گیا، جیسے فرمان باری ہے هو اجتباکم الآیات، یعنی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو۔ اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھیں؟ وہ یعنی ان کی امت صاف انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو۔ وہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب اس آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا ہے۔ وسط کے معنی عدل کے ہیں۔ اب تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ یہ روایت بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے، اور اس سے زیادہ بھی۔
اس نبی کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ یعنی ان کی امت انکار کریں گے۔ نبی سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی، ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے خبر دی کہ انبیاء علیہم السلام نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں وسطاً بمعنی عدلاً آیا ہے، یعنی انصاف کرنے والی امت بنا کر بھیجا۔ مسند احمد میں ہے، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینے میں آیا، یہاں بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے۔ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 آدمی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر 3 دیں؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قبلہ صرف امتحان کے طور پر تھا، یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا صرف اس لیے تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابعدار کون ہے، اور جہاں آپ توجہ کریں وہیں اپنی توجہ کرنے والے کون ہیں، اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لیتا ہے اور مرتج ہو جاتا ہے۔ یہ کام فی الحقیقت بہت اہم کام تھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، جو جانتے ہیں کہ رسول اللہ جو فرمائیں سچ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دیں، جو چاہے مٹائیں، جو چاہے باقی رکھیں، اللہ کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پر ہے، اور ان پر اللہ کے حکم کی بجاوری کچھ بھی مشکل نہیں۔ قبلے کی تبدیلی امتحان کے لیے تھی۔ ہاں بیمار دل والے تو جہاں نیا حکم آیا اور انہیں فوراً نیا درد اٹھا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ إِلَى آخر الآیہ، یعنی جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے لیے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھاپن ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی تمام بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم ثابت قدم رہے۔ اول سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں، چنانچہ اوپر حدیث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رکوع کی حالت میں تھے، اسی میں کعبے کی طرف پھر گئے، جس سے ان کی کمال اطاعت اور اعلیٰ درجے کی فرما برداری ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بلکہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، انہیں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ تمہارے گھوم جانے کو ضائع نہ کریں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔
صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملتا تو قیدیوں میں سے جس بچے کو دیکھتی اسی کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی سے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بتاؤ تو کیا یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، یعنی شفقت کرنے والے ہیں اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔